جسے ہم قربانی کہتے ہیں، یہ دو بڑے عمل اس مبارک مہینے میں امت مسلمہ کے افراد نے کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذوالحج کا یہ مبارک مہینہ ہمیں ایک اور واقعے کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے، اور وہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا دردناک واقعہ ہے جسے ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، 1400 صحابہ تھے کہ جو مدینے سے چلے مکہ کی طرف زیارت کعبہ کی غرض سے، عمرے کے ارادے سے، اور حدیبیہ کے مقام پر جا کر انہیں یہ معلوم ہوا کہ مشرکین جو ہے وہ تو لڑائی چاہتے ہیں، وہ ہمیں مکہ نہیں آنے دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر مکہ کی طرف بھیجا کہ عثمان جاؤ اور اہل مکہ سے صلح کر کے، مصالحت کر کے انہیں اس بات پر راضی کرو کہ ہم صرف عمرے کی غرض سے آئے ہیں، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ المکرمہ پہنچے تو مشرکین نے انہیں وہاں روک لیا، کئی دنوں تک روک لیا، ان کے راستے بند کر دیے، ان پر جو ہے نگرانی شروع کر دی، پابندی لگا دی۔ تو مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم خون عثمان کا قصاص لیں گے، اور مسلمان جو ہے وہ اپنی تلواریں نکالیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہم بدلہ لیں گے۔ ان 1400 صحابہ کرام نے جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اس وقت بیعت کی تھی، اللہ نے ان 1400 صحابہ کے لیے قرآن مجید میں اپنی طرف سے رضامندی کا اعلان فرمایا۔ سورۃ الفتح کی یہ آیت ہے 26ویں پارے کی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان اہل ایمان سے راضی ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے پیغمبر جب وہ آپ سے ایک درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے۔ اور یہ وہی بیعت تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے جو خبر مشہور ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے بیعت لی، اپنا بایاں ہاتھ اللہ کے نبی نے دائیں ہاتھ پر رکھ کر یہ کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور 1400 صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اہل علم نے لکھا ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ نے 1400 صحابہ کے لیے خصوصی طور پر قرآن مجید کے اندر آیت کو، قرآن کو نازل فرما کر ان صحابہ کے لیے اللہ نے رضامندی کا اور ان سے خوش ہونے کا، ان سے راضی ہونے کا اللہ نے اعلان فرمایا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے اشارتاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فضیلت کو اللہ کے اس قرآن نے بھی گویا بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی تھے کہ جن کا مزاج بڑا نرم ہوا کرتا تھا اور بڑا شرافت والا مزاج، طبعاً انتہائی شریف النفس۔ حالانکہ بنو ہاشم، بنو امیہ سے ان کا جو ہے خاندان بنو امیہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو چونکہ بنو ہاشم اور بنو امیہ آپس میں حریف ہوتے تھے، دشمن ہوتے تھے، تو باوجود یہ کہ ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لانے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے جنہوں نے کوئی لیت و لعل سے کام نہیں لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دین دی کہ عثمان تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی دعوت کو جو ہے وہ قبول کر لو۔ حضرت عثمان فوراً راضی ہو گئے
کہ چلو چلتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے ہاتھ پر جا کر میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ اتنے میں اللہ کے نبی خود ان کے پاس تشریف لے آئے، اور آپ نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان اللہ کی جنت کو طلب کر لے، قبول کر لے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ الفاظ مجھے کہے کہ اے عثمان اللہ کی جنت کو قبول کر، اللہ نے مجھے تیری اور اس ساری کی ساری انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں زبان نبوت سے نکلنے والے یہ حسین کلمات کہ جن کے اندر محبت کا ایک خوبصورت جذبہ بھرا ہوا تھا، یہ میرے دل کے اوپر ایسے پیوست ہوئے کہ میں نے اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا، ذرا برابر بھی تأمل نہیں کیا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بعد 2 ہجرتیں ہوئیں اسلام کی، ایک حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، ایک ہجرت مدینے کی طرف ہوئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قرابت داری، ویسے تو 5ویں پشت میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر خاندان میں ایک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اور قرابت داری یہ ملی کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی رقیہ حضرت عثمان کے نکاح اور عقد کے اندر دے دی۔ یہ وہ بیٹی تھی کہ جو ایک کافر نے طلاق دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد کے اندر جو ہے اللہ کے نبی نے دیا۔ چونکہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی حضرت رقیہ کو لے کر، اور مدینے کی طرف بھی ہجرت فرمائی حضرت رقیہ کو لے کر۔ یعنی یہ وہ خاندان تھا جس میں دونوں میاں بیوی، جن دونوں کو اللہ کی طرف سے یوں سمجھ لیجئے ہجرت کے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو اور اس داماد کو، جن کے بارے میں صحابہ فرمایا کرتے تھے، حضرت علی فرماتے تھے عثمان اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جنہیں آسمان پہ فرشتے بھی ذوالنورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا، اس لیے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات غزوہ بدر کے موقع پہ ہوئی، جب مدینے میں ہجرت کر کے گئے، اور اسلام کا جو پہلا معرکہ تھا بدر کی جو لڑائی تھی، اس لڑائی میں اللہ کے نبی صحابہ کرام 300 سے زائد اپنے مجاہدین کو لے کر جب نکلے تو حضرت رقیہ بیمار تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان تم رقیہ کی تیمارداری کے لیے یہاں مدینے میں رک جاؤ، یہ اللہ کے نبی کا حکم تھا، اور نہیں جا سکے بدر میں۔ اس پہ بہت زیادہ غم کا اظہار بھی کیا کرتے تھے کہ اسلام کا یہ پہلا معرکہ ہے جو مجھ سے چھوٹ گیا، لیکن چونکہ حکم اللہ کے نبی کا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی کہ اے اللہ، عثمان تیرے اور میرے حکم کی وجہ سے مدینے میں ہے تو اسے بدر کے ان شریک مجاہدین کا پورا اجر اور ثواب ہے اللہ تو عطا فرما، اس لیے کہ وہ میری بیٹی کی تیمارداری میں ہے۔ ابھی یہ لشکر بدر کا میدان اور اس معرکے کو فتح کر کے مدینے میں نہیں پہنچا تھا، حضرت رقیہ جو ہے ان کا انتقال ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسامہ بن زید جو تھے، ان دونوں نے ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ یہ انتظامات ہو رہے تھے کہ حضرت جو زید بن حارثہ تھے وہ اللہ کے نبی کی اونٹنی اور ناقہ پر سوار ہوئے، اور انہوں نے فتح کا علم بلند کیا، اور مسلمانوں کو مدینے میں آ کر یہ خوشخبری سنا دی کہ اللہ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی ایک محدود اور چھوٹی سی جماعت کو اللہ نے فتح اور نصرت سے جو ہے وہ مالا مال فرما دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رویا کرتے تھے، ایک تو میں بدر سے بھی رہ گیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت و دن کے دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی سوائے میری رشتہ داری کے۔ تو حضرت عثمان پریشان ہوا کرتے تھے کہ میری رشتہ داری جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، کہ میں داماد نبی تھا، اللہ کے نبی کا داماد تھا، تو میری یہ رشتہ داری بھی اب اللہ کے نبی سے ختم ہو گئی، اس لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی ان کے عقد کے اندر دے دی، اس لیے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا۔
پھر اس کے بعد کہ جتنے غزوات اسلامی تاریخ کے ہوئے، غزوہ ذات الرقاع ہوا، احد کا معرکہ سجا، اور احد میں یہ جو ایک افواہ مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور اس وقت کھلبلی مچ گئی صفوں کے اندر، مسلمان بھی اپنی صفوں سے دائیں بائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم کیا جہاد کریں۔ لیکن چند مسلمان ایسے تھے صحابہ میں کہ جو بالکل جو ہے جن کے پایہ استقامت میں لغزش نہیں آئی تھی، ان چند میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنہوں نے احد کے اس معرکے میں اس افواہ کو سن کر جو وہاں سے میدان کو چھوڑ کر دائیں بائیں ہوئے، اللہ نے کہا انما استزلهم الشیطان، کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ لقد عفا اللہ عنکم، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تمہیں معاف کرتے ہیں تمہاری اس لغزش اور تمہاری اس خطا کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اس معافی کا اعلان قرآن نے کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ احد کے اس میدان میں ان چند صحابہ کرام میں تھے کہ جنہوں نے استقامت کے ساتھ احد کے میدان کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ قائم اور دائم رہے۔ اس کے بعد کے غزوات کے اندر بھی جو ہے وہ حصہ لیتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب مدینہ المنورہ میں پہنچے اور وہاں پر قیام کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مواخات تھا، آپ نے انصار اور مہاجرین کو ایک صف پہ جو ہے قائم بنایا، ایک ساتھ کھڑا کر دیا۔ آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کی حدیث کے بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ مواخات مدینہ کے نام سے ہم ایک اصطلاح سنتے ہیں، یہ وہ بھائی چارہ تھا اسلامی تاریخ کا کہ اس طرح کے بھائی چارے کی مثال رہتی دنیا تک شاید ہی کوئی قائم کر سکے کہ جو انصار، مدینہ کے انصار صحابہ نے مہاجرین کے لیے قائم کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اوس بن ثابت، ان کے ساتھ ان کی مواخات ہوئی اور اتنا خوبصورت تعلق اور رشتہ قائم ہوا کہ جب حضرت عثمان جو ہے شہید ہوئے تو حضرت اوس بن ثابت کے پورے خاندان پر غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ حضرت حسان بن ثابت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بڑا درد بھرا کلام کہا، چونکہ شاعر تھے، عربی زبان کے ایک مشہور شاعر اور شاعر رسول بھی انہیں کہا جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان نے مدینے میں جب یہ پہنچے، چونکہ تجارتی سلسلہ شروع ہوا تو حضرت عثمان کی شام کے ساتھ تجارت تھی اور بڑے پیمانے پر تجارت تھی، تو اس وقت مسلمانوں کے پاس پانی پینے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ ایک یہودی کا کنواں تھا، بیر روما جسے کہا جاتا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بات کی اور 12,000 درہم دینار جو ہے وہ دے کر اس آدھے کنویں کو خریدا کہ جس میں ایک دن یا 2 دن ان کا مسلمانوں کا اور 2 دن جو ہے وہ یہودیوں کے ہوا کرتے تھے، اور مسلمان ان 2 دنوں میں اپنے پانی کو جو ہے وہ ذخیرہ کر لیتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ بعد میں حضرت عثمان نے مزید 8,000 دینار دے کر 20,000 کے اندر اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ مدینے کی سرزمین کا وہ بیر اور وہ بیر روما اور وہ کنواں ہے کہ جب حضرت عثمان کی شہادت کا وقت تھا 49 دن تک حضرت عثمان کو اپنے گھر کے اندر محصور کیا گیا اور انہیں پانی تک اندر نہیں لے جانے دیا گیا۔ وہ عثمان کے جنہوں نے 20,000 جو ہے وہ دراہم یا دنانیر کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کنویں کا میٹھا اور شیریں پانی بھی حضرت عثمان کو نہیں مل سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جبل صبیر، ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر اللہ کے نبی بھی کھڑے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی کھڑے تھے، حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ چاروں حضرات موجود تھے۔ تو زلزلے میں اس پہاڑ پہ حرکت ہوئی تو اللہ کے نبی نے اس پہاڑ پر پاؤں مار کر یہ بات کہی کہ مت حرکت کر، اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید اس وقت موجود ہیں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کا ایک المناک باب ہے، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہ خوشخبری سنا دی کہ عثمان تم شہادت کا خوبصورت جام پیو گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی اس پہاڑ پر موجود، حضرت ابو بکر صدیق موجود، حضرت عمر شہید ہو چکے تھے، اب حضرت عثمان کی شہادت کا وقت ہی باقی تھا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیر روما کا وہ جو کنواں تھا،
20,000 دینار میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے سخاوت کے بے مثال ایک ایسی شخصیت تھی کہ تاریخ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سخاوت نہیں ملی۔ جیش العسرہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے اعلان کیا کہ اے صحابہ، بلاد عرب پر حملے کا ارادہ رومن امپائر نے کیا، یعنی رومی سلطنت نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اہل عرب پر جا کر حملہ کریں گے، تو ہم نے اس حملے کی دفاع کے لیے جہاد کے لیے نکلنا ہے، تمہارے مال کی بھی ضرورت، جانوں کی بھی ضرورت، اور اس وقت میں چونکہ عرب اور مکہ کی اس سرزمین پر پھلوں کی بالکل پھل تیار تھے اور ایک بڑا مشکل وقت تھا وہاں سے مسلمانوں کا نکلنا۔ 40,000 کا لشکر مسلمانوں کا تیار ہوا، 30,000 اس میں پیدل لوگ تھے، 10,000 سوار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہوئے اور صحابہ بھی آئے، انہوں نے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالا، بڑی بڑی رقمیں پیش کی اور بڑے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بڑا بڑا مال اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا، جس کے پاس جو تھا اس نے وہ دیا۔ بلے سے کسی ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک یہودی کے پاس ایک رات میں جا کر مزدوری کر کے کچھ ساع کھجوریں ملی، اور وہ کھجوریں اللہ کے نبی کے قدموں میں آ کر ڈال دی کہ یا رسول اللہ، میں تو غریب ہوں، میں اتنا ہی پیش کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ نے مال کو لایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ 40,000 میں جتنے مجاہدین ہیں ان میں سے 1/3 مجاہدین کے تمام اخراجات میں برداشت کروں گا، ان کے سفر کے، ان کی سواریوں کے، حتیٰ کہ ان کے جوتے کے قسمیں تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ اور اس وقت کی بڑی بات تھی، 12 سے 13,000 کے قریب لشکریوں کو سواریاں دینا، ان کے اخراجات، ان کے کھانے پینے کا مکمل انتظام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذمے لیا۔ اس کے علاوہ 1,000 اونٹ دیے، اس کے علاوہ 70 گھوڑے غزوہ تبوک اور جیش العسرہ اس لڑائی کو کہتے ہیں اس میں پیش کیے۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا، پھر 100 اونٹ اور دیے، پھر اعلان کیا، پھر 100 اور دیے، پھر اعلان کیا، پھر اور دیے۔ 1,000 دینار لائے اور اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈالے۔ تو پیغمبر مصطفیٰ نے اپنے اس محبوب صحابی اور داماد کی اس سخاوت کو دیکھ کر یوں اللہ کے نبی دینار کی ان اشرفیوں کو اٹھاتے تھے، پھینکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کرے اس کا کوئی عمل بھی عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے مجاہدین اسلام کو اسلام کے لیے اسلحہ فراہم کیا، سواریاں فراہم کی۔ مسجد نبوی کی توسیع کی بات آئی تو حضرت عثمان نے زمین خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کی، بیر روما مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ سخاوت کی یہ عظیم الشان مثالیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہی میل کھاتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور وہ حضرت عثمان تھے، صاحب حیا تھے۔ اللہ کے نبی بھی ان سے شرم اور حیا۔ ایک موقع پر حضور کا یوں پنڈلی ننگی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں تو آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ دیا اور یہ کہا کہ میں عثمان سے کیسے حیا نہ کروں، اس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت سلطنت 24 ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 10 سال کے قریب ایک وسیع و عریض سلطنت پر خلافت قائم کرنے کے بعد جب شہادت اور اپنے مرض الموت کے اندر حضرت عمر دنیا سے جانے لگے تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کے بعد صحابہ کرام نے خلافت کے لیے نام چنا۔ تو 35 ہجری تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا جو ہے اس پر قائم اور براجمان رہے، اور ان 35 سالوں میں ابتدائی 6 سال انتہائی امن کے ساتھ گزرے اور سلطنت وسیع ہو گئی، یعنی یوں سمجھ لیجیے افریقائی ممالک تک عرب کی سرزمین کو وسعت ملی، اور جو ہے 11 سال جو ہے وہ خلافت کے اس سلطنت پر اور اس خلافت پر قائم رہے۔ آخری عرصے کے اندر فسادیوں نے، بلوائیوں نے، یہودی سازشوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف گورنرز ان کے دماغ کے اندر شکوک و شبہات ڈالے، خطوط لکھنے شروع کر دیے،
حضرت عثمان ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجیے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان بلوائیوں نے، ان فسادیوں نے ایک مکمل منصوبے کے تحت مدینے کی سرزمین کا محاصرہ کیا۔ پھر کرتے کرتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا، ان پر کھانا پینا بند ہوا۔ آخری دنوں میں حضرت عثمان روزے کی حالت میں، جمعے کا دن ہے جس دن ان کی شہادت ہے 18 ذی الحج، یہی وہ ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے۔ اس کی 18 تاریخ کو، اگرچہ تاریخی روایات کے اندر یہ تاریخ مختلف ہے، لیکن اکثر حضرات نے یہی کہا کہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ پہلے دن روزہ رکھا، افطاری میں پینے کے لیے پانی تک نہیں تھا، پھر صبح تک بھوکے، اور صبح پھر سے جو ہے وہ روزے کی نیت کر لی، اور فرمایا اپنی بیوی نائلہ سے کہ مجھے اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پانی پلایا ہے۔ نائلہ میں آج بھی اپنے کندھے اور سینے کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلایا ہوا اس پانی کی ٹھنڈک آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، عثمان اگر تم ان فسادیوں کا مقابلہ کرو گے اللہ فتح سے تمہیں ہمکنار کر دیں گے، لیکن دوسرا راستہ یہ ہے کہ آج جو ہے آج کے دن تم نے اپنے روزے کی افطاری ہمارے دسترخوان پر کرنی ہے۔ چنانچہ عصر کے وقت، عصر کی نماز کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور دوران تلاوت حملہ ہوا اور جام شہادت نوش کر لیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معظم الشان صحابی تھے، فضائل اور کمالات اور سخاوت کا ایک یوں سمجھ لیجیے پہاڑ تھے۔ ان حضرات کی سیرت ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے بخل سے باز رہنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت کے جو ہے یوں سمجھ لیجیے ایک بے مثال نمونہ تھے۔ جب اقتدار پہ آئے تو اتنی دولت، اور جب اقتدار میں اختتام تھے تو صرف 2 اونٹ کے مالک تھے۔ ایک بہت بڑا سبق ہمارے ارباب اقتدار کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ سلطنت اور اقتدار کے حکمران بن کر بیٹھتے ہیں، وہ یہاں آ کر بجائے رعایا کی خدمت کرنے کے وہ اپنا پیسہ دولت بنا کر بینکس اکاؤنٹس کے اندر بھر کر قوم کے پیسے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے حضرت عثمان کی سیرت کہ ایک وقت تھا کہ ہزاروں اونٹ صدقہ کر رہے ہیں، اور ایک وقت ہے کہ صرف 2 اونٹ کے مالک ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ والی حیا نصیب فرمائے، ایسی سخاوت نصیب فرمائے، باطل کے سامنے ایسا ڈٹنا نصیب فرمائے، اور ان جیسے جذبے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری گزارشات کو قبول فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔